اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 76 سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کے سامنے وہ علم بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولا ہے، تاکہ اس کے ذریعے یہ تمہاری رب کی بارگاہ میں تمہارے اوپر حجت قائم کریں۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا یہ اتنی بات نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ جیسا کہ پیچھے یہودیوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، تو یہاں پر بھی یہودیوں کے ایک گروہ کی ایک کیفیت کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودی منافق جب صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملتے تو کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے اس پر ہم بھی ایمان لائے، تم حق پر ہو، تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سچے ہیں، ان کی بات بھی سچی ہے، ہم ان کی نعت ان کی صفت اپنی تورات کے اندر پاتے ہیں، اور یہ دیکھیں ہماری تورات کے اندر ان کی یہ باتیں بیان کی گئی ہیں، ان کے تذکرے موجود ہیں۔ اب یہ یہودی مسلمانوں کو تو کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کی جو پیچھے والے تھے وہ تو جانتے تھے کہ یہ منافق بن کے ادھر رہتے ہیں۔ اب یہ واپس جب اپنے علاقے میں اپنے یہودیوں کے پاس جاتے، ان کے جو سردار تھے وہ ان منافقوں کو ملامت کرتے، منافقت پر نہیں بلکہ اس بات پر کیا تم مسلمانوں کے سامنے ان کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری کتاب میں بیان کی ہیں؟ ملامت کس بات پہ کرتے؟ تاکہ وہ اس کے ذریعے دنیا اور آخرت پر تمہارے اوپر حجت قائم کریں، یعنی پھر تمہیں ہی وہ دلیل دیں گے تمہاری کتاب سے، وہ اس آیات کے ذریعے تمہارے اوپر پھر دلیل قائم کریں گے۔ تم خود ہی ان کو بتا رہے ہو کہ جب وہ کہیں گے گویا کہ جب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی برحق ہونا تمہاری کتابوں میں موجود ہے تو تم ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ وہ یہ کہیں گے ہمیں کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ وہ سردار ان کو کہتے ہیں کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، منافق بن کے رہنا وہ رہو، لیکن یہ والا کام نہ کرو کہ اپنی کتاب کی باتیں ان کو بتاتے رہو۔ اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ اتنی بات نہیں جانتے یہ روکنے والے یہ علماء ان کے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ اتنی عقل ہی نہیں رہی ان کو، یہی کیا یہ بات بھی نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں؟ دیکھیں اللہ نے ظاہر کر دیا انہی کی اس کیفیت کو، لیکن منافق ہوتا ہے، جب ایمان جاتا ہے تو عقل بھی چلی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف چھپانا کن کا کام ہے؟ یہ آپ کے سامنے آ گیا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہوتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو چھپانا۔ تو پھر ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ خاص گروہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو چھپاتا ہے اور مسلمانوں کا بڑا گروہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو ظاہر کرتا ہے؟ تو یہاں سے ہی ایک اچھے اور برے کی بات واضح ہو جاتی ہے کہ اچھے کون ہیں اور برے کون ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کثرت سے نعت پڑھنے والے کون ہیں، تعریف کرنے والے کون ہیں۔ تو یہ یقین اہل سنت و جماعت ہی ہیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی وصف کو جو اللہ نے قرآن یا حدیث میں واضح کر دیا
اس کو ہرگز نہیں چھپاتے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ اپنی من گھڑت، اور یہ صرف خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر یہودیوں کے دوسرے گروہ کا ذکر، پیچھے ان کے علماء کا، سرداروں کا ذکر ہے، کہ یہاں پر یہ فرمایا کہ یہودیوں کے دوسرے گروہ کی بھی حالت یہی ہے کہ وہ کتاب کو تو جانتے کوئی نہیں عام لوگ، بلکہ وہ اپنے مفاد پرست سرداروں کے بیانات پر ہی الٹے سیدھے خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ کہ اب یہاں پر ایک بات تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے، یہ کہا کہ وہ کتاب کو نہیں جانتے مگر کہ زبانی پڑھ لینا، ٹھیک ہے، یا اب کیونکہ امانیہ یہ خواہش سے بھی نکلا ہے، تو یعنی کتاب کو تو وہ صرف ایک خواہشات کا مجموعہ سمجھتے ہیں، وہ یعنی کتاب کو جو ڈیل کرتے ہیں، کتاب کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں، اپنی خواہشات کی حد تک رکھتے ہیں۔ جیسے آج کل بھی لوگ قرآن پاک کو صرف یہ ہے کہ ان کے لیے دنیا میں یہ آسانی پیدا کرے، دنیا کے اندر کوئی ان کی خواہش پوری کر دے۔ لوگوں نے صرف دین کو خواہش تک محدود رکھا ہے، آج بھی لوگوں کی یہی حالت ہو چکی ہے کہ دین کی جو حد بندی ہے وہ صرف خواہش تک ہے، جہاں خواہش پوری نہ ہوئی وہاں دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ صرف وہم و گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے لوگ الٹے سیدھے خیالات کے اندر، من گڑت باتوں کے اندر جیسے لوگ پھیلا دیتے ہیں آج بھی، کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہو اور تمہارے کیا نام ہے بچنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تم نے نعت پڑھ لی ہے اور تم بخشے گے۔ یعنی آج کوئی عمل کر لینے پر، ایک عمل کر لینے پر یہ لوگوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اب تو بخشا ہے، اب مرنا ہے تو سیدھی جنت میں جانا ہے۔ تو ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے کہ من گڑت اور وہم و گمان، جو حقیقت ہے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے کہ جن اعمال کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں قرآن و احادیث کے اندر ہمیں یہ حکم دیا ہے وہ تو کرنا ہی ہے، اس سے تو جنت ملتی ہے۔ لیکن کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام میں ایسا ہو کہ ایک عمل کر لینے سے دیگر سے آزاد ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ان جیسی زندگی گزار کر ہم ایک قوی امید رکھ سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، کہ جب کہ ان کی زندگیوں کے مطابق ہو۔ تو ان کی زندگی کیسی ہے؟ خوف و امید، نہ تو یہ ہے کہ خوف ہے، نہ ہی صرف امید ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ فرمایا تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے ہلاکت ہے، اور ان کے لیے ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ مبارک میں تشریف لائے تو یہودیوں کے علماء سرداروں نے کیا کیا، ان کو ہوا کہ اب لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو اب ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ تو ان بے وقوفوں جاہلوں نے یہ کیا کہ جو تورات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تھے ان کو تبدیل کر دیا، اس میں تبدیلی کر دی۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک یہ موجود تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوبصورت ہیں، خوبصورت بالوں والے ہیں، سرمگی آنکھیں ہیں، قد درمیانہ ہے۔ اب انہوں نے یہ باتیں مٹا کر کیا کیا، کوئی نبی ہوگا اس کا جو قد ہے وہ چھوٹا سا ہے، اس کی آنکھیں کچھ نیلی سی ہیں، بال اس کے الجھے ہوئے ہیں، تو اس طرح عوام کو یہ پڑھ کے سناتے اور کہتے یہ دیکھو کتاب اللہ میں تو یہ لکھا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے، یعنی خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر لوگوں کو کہتے یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو اب ان کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ باتیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف آئیں گے تو ان کے قریب نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ ان کے لیے بربادی جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے تورات کو من گڑت کر کے لوگوں کے سامنے بیان کی ہے، تو ان کی جو قیمت تھوڑی سی قیمت حاصل کی، یعنی یہی تھا کہ چند دن 4 پیسے لوگوں سے نذرانے لے لیں گے، ٹھیک ہے، تو یہی ہوگا اور کیا ہوگا۔
تو یہ انہوں نے کر لیا، تو لیکن کہا کہ انہوں کی اس کمائی اور ان کی حرکت کی وجہ سے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں تباہی و بربادی ہے۔ تو اس میں ہمیں بھی غور کر لینا چاہیے۔ بعض لوگ کوئی بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، تو یہ انتہائی غلط حرکت ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ جان بوجھ کے کرے، جان بوجھ کے کرے گا تو بہت اور شدید گناہ ہو جائے گا، یہ کفر تک بھی جا سکتا ہے۔ تو عام اگر غلطی سے ہو جائے، یعنی لا علمی سے ہو جائے، پتہ نہ ہو، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ یہ رب کا فرمان ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ تو پہلے تحقیق کر لینی چاہیے کہ یہ کس کا فرمان ہے، کہ نادانی کے اندر بھی کوئی ایسی بات جو میرے رب نے نہیں فرمائی، جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمائی، وہ ان کی طرف منسوب نہ ہو جائے۔ آقا علیہ السلام کی تو واضح حدیث مبارک ہے کہ جس نے ایسی بات کہی کہ جو میں نے نہ کہی ہو، میری طرف منسوب کی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہودیوں کی ان حرکتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔